یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، سخت پابندیاں اور مواصلاتی بلیک آؤٹ آج مسلسل 29ویں روز بھی جاری ہے۔ قابض انتظامیہ وادی کشمیر میں لوگوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے ڈرون بھی استعمال کر رہی ہے، جن میں نصب نائٹ ویژن آلات سے رات کو بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے تصدیق کی ہے کہ ڈرون مظاہروں میں شرکت کرنے والے لوگوں کی سرگرمیوں کے علاوہ تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پولیس افسر نے کہا ہے کہ ان تمام تصاویر اور ویڈیوز کو ایک مرکزی ڈیٹا بیس میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، جنہیں آزادی پسندوں کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دوسری طرف مواصلات کے تمام ذرائع بند ہونے سے کشمیر بدستور دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ علاقے میں تمام دکانیں، کاروباری ادارے اور اسکول مسلسل بند ہیں کیونکہ طلبہ خوف کا شکار ہیں۔ مسلسل کرفیو اور سخت پابندیوں کے باعث انسانی بحران سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ ہسپتالوں میں ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ ہسپتالوں کے عملے کے ساتھ ساتھ وہ مریض بھی ہسپتالوں میں پہنچنے سے قاصر ہیں جنہیں ڈاکٹروں کی مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے انسانی حقوق کے علمبردار کو نئی دلی ایئرپورٹ پر حکام نے بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ گوہر گیلانی جرمن نشریاتی ادارے ڈائچے ویلے کے پروگرام میں شرکت کے لیے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بون جا رہے تھے، تاہم حکام نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا۔ یہ تھا کشمیر کے حوالے سے تازہ ترین۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 29 دن ہو چکے ہیں۔ کشمیری بھارت کے تمام جبر و تشدد کے باوجود چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور روز ہی کرفیو اور دیگر پابندیوں کو توڑتے ہوئے بھارتی شورماؤں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارتی غلامی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کرفیو، لاک ڈاؤن، مواصلاتی رابطوں کی بندش، خوراک اور ادویات کے شدید بحران اور دیگر بھارتی چیردستیوں کے باوجود قوت ایمانی سے سرشار کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے سنتے ہیں حریت رہنما سید یوسف نسیم کی گفتگو۔ اس تاریخ کو کچلنے کے لیے ہندوستان نے نت نئے حربے کیے، 10 لاکھ کے قریب فوج کو استعمال کیا، آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین نافذ کیے، لیکن ہندوستان ہر محاذ پر ناکام رہا۔ اب اس نے ریاست جموں و کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے آخری حربہ استعمال کیا، جو حربہ انشاءاللہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سبب بنے گا۔ 50 سال کے بعد کشمیر پر پھر ڈیبیٹ ہوا، یورپین یونین میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اور پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کی اس تحریک کے پیچھے کھڑی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگا، اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد جو ہے یہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔